کیا ضروری ہے کہ غیر مسلم اگر کوئی اسلام قبول کر رہا ہے تو وہ ہندو ہی ہوگا؟ ہندو شہری نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا، جبکہ یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ میرا جو سوال تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے وہ یہ کہ دین اسلام کے مطابق کفر اور اسلام کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اتنی جلد بازی تھی لوگوں کو کہ انہوں نے میرا نام تک غلط لکھ دیا، لیکن تصویر میری لگا دی مجھے بدنام کرنے کے لیے۔ مکمل طور پہ نمازیں کوشش کرتا ہوں اور نہیں پڑھ پا رہا تھا، تو یہی میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب میں جو ہوں اسکول لائف سے ایک ایتھیسٹ جیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں ایتھیسٹ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بستر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ۔ ناظرین، ہم نے اکثر دیکھا ہے، لوگوں سے سنا بھی ہے کہ سوشل میڈیا چینلز پہ غلط خبریں دی جاتی ہیں، لیکن آج کی کہانی کچھ الگ ہی ہے۔ آج ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کی زندگی کافی متاثر ہوئی جب ایک مین اسٹریم میڈیا نے اس کی زندگی سے ریلیٹڈ غلط خبر چلا دی۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک ٹاپک بڑا ہائی لائٹ ہے، جس میں ایک لڑکا جو ذاکر نائک سے سوال کرتا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کافی متاثر ہو جاتی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ انشال یوسف موجود ہیں، اور انشال کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پوسٹ آپ نے لازمی دیکھی ہوگی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انشال ہندو تھے اور ذاکر نائک نے ان کو مسلم کیا، لیکن کہانی کا یہ پہلو صحیح نہیں ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے، اس دن ہوا کیا تھا، اور یہ جھوٹی خبر کیسے لوگوں تک پہنچی، آئیے جانتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انشال کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ بتائیں۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ بڑے وائرل چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، لوگ کافی بات کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کے ریلیجن کے بارے میں۔ ہم نے بھی بہت ساری مختلف پوسٹ دیکھی ہیں جس میں کوئی آپ کو ہندو کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو ایتھیسٹ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آلریڈی مسلمان تھا۔ ایک ڈھونگ پورا رچایا گیا ہے جس میں صرف آپ ہائی لائٹ ہونے کے لیے آپ نے وہاں پہ یہ سب باتیں کری۔ بیسکلی ہوا کیا تھا؟ آپ ذاکر نائک سے جب ان سے سوال کیا، ماحول کیا تھا، اور اسٹارٹ سے اگر میں پوچھوں تو کیا ہوا تھا، سوال کیا تھا، اور کیسے آپ کے بارے میں غلط باتیں جو ہے وہ مین اسٹریم پر چلی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ بہتر مناسب سمجھے تو میں اپنے سوال سے آغاز کروں، جو کہ میرا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میرا اہم مدعا تھا، جو کہ میرا کانٹیکسٹ تھا، جس کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی بخوبی سمجھ بھی لیا تھا اور مجھے اس کا صحیح جواب بھی دیا تھا۔ میرا جو سوال تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے وہ یہ کہ دین اسلام کے مطابق کفر اور اسلام کے بیچ میں جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، بحیثیت مسلمان اگر کوئی انسان نمازیں نہیں پڑھتا تو کیا وہ خود کو مسلمان کہہ سکتا ہے یا نہیں؟ اور جو میرا انٹروڈکٹری پارٹ تھا اس میں مجھ سے کچھ الفاظوں میں کچھ غلط چناؤ ہو گیا، جس کو میں نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار میں نے اس کو ایکنالج کیا، کیونکہ یہ اتنے بڑے ہجوم میں میرا ایک فرسٹ ایکسپیرینس تھا، وہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے۔ تو میں نے ایک ورڈ کا استعمال کیا، ایتھیسٹ۔ اچھا جی، اب جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ میں نے ان سے کہا کہ کفر اور اسلام کے بیچ فرق نماز ہے، اور میرے خیال سے ہر انسان کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم مکمل طور پہ 5 وقتوں کی نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ نمازیں تو مسلمان کے لیے ہیں نا، غیر مسلم تو نہیں پڑھے گا۔ تو میں یہی ان سے کہنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں مکمل طور پہ نمازیں کوشش کرتا ہوں اور نہیں پڑھ پا رہا تھا، تو یہی میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب میں جو ہوں اسکول لائف سے ایک ایتھیسٹ جیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں ایتھیسٹ ہوں؟ جی، میں نے یہ نہیں کہا۔ سوشل میڈیا پہ یہ خبریں پھیل گئی ہیں، کوئی تو ہندو کہہ رہا ہے، جبکہ ہندو کا تو کچھ لینا دینا ہی نہیں۔ ہندو کا کوئی ورڈ، کوئی ٹاپک اس پوری کنورسیشن میں تھا ہی نہیں۔ ایگزیکٹلی، کیا ضروری ہے کہ غیر مسلم اگر کوئی اسلام قبول کر رہا ہے تو وہ ہندو ہی ہوگا؟ یہ ذرا ایک ہماری مسکنسیپشن ہے پاکستان کے اندر خاص طور میں، اور شاید اس کے اندر کافی حد تک ہم خود بھی شامل ہیں، لیکن میں ہندو کمیونٹی کی بھی بہت عزت کرتا ہوں، مائنورٹی ہے وہ ہماری۔ لیکن جو ہماری کنورسیشن تھی اس میں ایسا ہندو کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا، جو کہ سب سے پہلے براڈ کاسٹ چینل جو 24 نیوز HD ہیں اور اسی کے ساتھ جو City 41 ہے، انہوں نے غلط خبریں منسوب کی سب سے پہلے کہ ایک ہندو شہری نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا، جبکہ یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ اور جہاں تک بات ہے ایتھیسٹ کی، تو جو میرا انٹروڈکٹری پارٹ تھا
تو میں نے کہا کہ میں ایک ایتھیسٹ کی لائف گزار رہا ہوں اور دین کی طرف آنا چاہتا ہوں. اور جب ڈاکٹر صاحب نے میرا صحیح سوال کا جواب دیا تب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کو مانتے ہیں, کیا آپ نبی کو مانتے ہیں؟ جب میں نے اقرار کیا جی جی میں مانتا ہوں, انہوں نے پوچھا آپ نمازیں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی جی میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اٹس ناٹ کاؤنٹیبل. تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں, اٹ مینس میرے نزدیک آپ ایک مسلمان ہیں. اچھا آپ یہ اچھے بات مسلمان کلیئر ہو گئی. جی آپ نے بتایا میں نمازیں پڑھتا ہوں, جی میں اللہ کو مانتا ہوں, تو اس کنورسیشن جی میں یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ آپ مسلم ہیں. جی کیونکہ پھر بھی غلط اتنا گھما کے اس بات کو بالکل الٹا کر کے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے, کیونکہ ان کو اتنا اچھا ایکسپیرینس ہے, وہ میرے کانٹیکسٹ کو سمجھ گئے تھے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اسی کانٹیکسٹ پر انہوں نے مجھے میرے سوال کا صحیح جواب بھی دیا اور میری کریکشن بھی کی کہ بیٹا آپ ایتھیسٹ کا لفظ نہیں بولیں, آپ یہ بول دیں کہ ایک نان پریکٹسنگ مسلم لوور کیٹیگری. انہوں نے بتایا ایک ہائر کیٹیگری ہے جس میں ایک انسان بحیثیت مسلمان نمازیں بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے, اور ایک لوور کیٹیگری کہ کوشش کر رہا ہے نہیں پڑھ پا رہا. تو آپ میرے نزدیک آپ مسلمان ہیں. اور اسی کے چلتے جب میں نے ایک خواہش ظاہر کی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ میں ان کے ساتھ کلمہ دہرانا چاہتا ہوں. آئی تھنک کلمہ دہرانا ڈزنٹ مین کہ بندہ اسلام کے ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے. الحمدللہ آئی ایم اے بائی برتھ مسلم. لیکن میری یہ خواہش تھی کہ میں اتنے بڑے داعی جو دنیا بھر میں دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان کے ساتھ کلمہ ضرور دہراؤں, کیونکہ کلمہ ایک بہترین عمل بھی ہے. بالکل بے شک, یہ حدیث شریف میں آتا ہے. تو انہوں نے یہ دیکھنا چاہیے تھا جن لوگوں نے غلط خبریں پھیلائی ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایسا نہیں کہا کہ میں کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا رہا ہوں. انہوں نے خاص طور میں ایک یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ دیکھیں آپ تو آلریڈی مسلم ہیں, اب ایک مسلمان تو جتنی بار چاہے کلمہ پڑھ سکتا ہے, تو چلیں آپ میرے ساتھ دہرائیں. اس لیے انہوں نے کہا کیونکہ میری خواہش تھی. تو وہاں موجود کافی لوگ دیکھ بھی رہے تھے. اور یہ بھی دیکھنا چاہیے میں نے ان کے ساتھ کلمہ دہرایا. جب میں دہرا رہا تھا تو میں اکیلا نہیں بلکہ میرے آس پاس کے اور تقریباً ہجوم جو تھا وہ کلمہ دہرا رہا تھا. ان کی لپسنگ بھی دیکھی جا سکتی ہے. اکیلے میں نے کلمہ نہیں دہرایا, اور ایسا کوئی سین کریٹ نہیں ہوا تھا کہ کسی غیر مسلم کو مسلمان کیا ہو. ٹھیک ہے, ہاں اب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے غلط لفظ جو استعمال کیا تھا ایتھیسٹ کا, اس پر اگر کوئی یہ کہہ دے کہ سیلف پروکلیمڈ مسلم تو پھر بھی یہ بہتر ہوگا, کیونکہ میں نے اپنے ذاتی طور پہ مجھے ایسا لگ رہا تھا نا کہ ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. میں بھی خود کو ایک ادنا درجے کا مسلمان سمجھتا ہوں, ابھی بھی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں دین اسلام کے لیے کچھ کر سکوں. اور جو کہ سب سے پہلی میری کوشش تھی کہ میں نمازیں کیوں نہیں پڑھ پا رہا, یہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا. تو اس کا انہوں نے مجھے ایک اچھا فارمولا بتایا کہ دیکھیں آپ یہ کیا کریں کہ کیونکہ نماز سے ہی ریلیٹڈ میرا سوال تھا. انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیں اگر آپ میری عزت کرتے ہیں تو آپ میری یہ بات سنیں کہ آپ ہر نماز کے آخر میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگلی نماز کے لیے توفیق عطا کرے. اور اسی کے ساتھ انہوں نے مجھے ایک مخصوص لیکچر کا نام مینشن کر کے بتایا کہ آپ اس کو بھی دیکھیے گا. اور انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی کہ نیکسٹ ٹائم جب میں پاکستان آؤں گا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات, آپ آ کے مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب اپنے 5 وقتوں کی نمازوں کی ادائیگی کرتا ہوں. تو اتنی بات ہوئی یہ ساری چیزیں, مطلب کوئی بچہ بھی وہاں پہ یہ ساری کنورسیشن سن رہا ہوگا تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کہیں سے بھی اس میں ہندو جو ہے وہ مذہب کا کہیں سے تعلق نہیں ہے, نہ آپ ہندو ہیں. اچھا جب یہ سارا معاملہ ہو گیا اور وہاں پہ آپ نے کلمہ وغیرہ پڑھا, ختم ہو گیا سب کچھ, بالکل پھر ختم ہو اس گیا. کے بعد کب پتہ چلا کہ اس طرح کے رومرز آپ کے حوالے سے؟ جی میں بتاتا ہوں, کیونکہ سوشل میڈیا تو بہت زیادہ جذباتی ہے. جب فیکٹ چیک کریں گے تو انہیں لازمی بات ہے ٹائم تو لگے گا. اب میں صرف یہ کنورزیشن ہماری اینڈ ہوئی, میں اپنے نشست پہ جا کے بیٹھا ہی تھا کہ دوسرے بندے کا سوال شروع ہوا. اچھا میں ایک اور چیز مینشن کروں, جو دوسرے جو صاحب آئے تھے میرے سوال کے بعد ان کے ساتھ بھی کچھ یہی سین ہوا. اگر دیکھا جائے 24 نیوز نے ان کے بارے میں بھی یہی لکھ کے لگایا ہوا کہ ہندو نے اسلام قبول کیا. لیکن میری نیوز وائرل اس لیے زیادہ ہوئی, GNN نے بھی آپ لگائے, لیکن انہی لوگوں کو دیکھ کر GNN نے بھی یہی خبر چلائی ہے کہ ہندو نے اسلام قبول کیا, ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے. لیکن میری خبر آئی تھنک اس لیے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے کہ اس میں یہ مینشن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پہلے ہندو نے یا پہلے غیر مسلم نے یا ایتھیسٹ نے اسلام قبول کر لیا. جبکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے منسوب ایسی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ایک آلریڈی بہت بڑی پرسنالٹی ہیں, اور انہوں نے تو لاکھوں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے, اور ان کی ایفرٹ سے لاکھوں لوگ دین کی طرف آئے ہیں.
دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جب یہ مجھ سے بات کی تھی کہ میرے نزدیک تو آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، تب یہ بات یہیں پہ میرے آئی تھنک کہ ختم ہو جانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں نے اور اپنا سوال دوبارہ دہرایا تھا، لوگوں کو شاید دیکھنا چاہیے یہ، اچھا دیکھنے والوں نے دیکھا اور ماشاءاللہ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، ان فیک نیوز کے خلاف مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے الحمدللہ۔ یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے، کیونکہ دیکھیں مجھ سے جہاں غلطی ہوئی میں نے بتایا انٹروڈکٹری پارٹ میں، مجھ سے الفاظوں کے چناؤ میں کچھ غلطی ہوئی تھی جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسی وقت میری کریکشن کر دی تھی۔ لیکن میں نے جب دوبارہ اپنا سوال دہرایا کہ ڈاکٹر صاحب میرا جو یہ سوال جو مین ہے وہ یہی ہے کہ کفر اور اسلام کے بیچ جو فرق ہے وہ نماز ہے، تو کیا جو انسان نماز نہیں پڑھتا وہ خود کو مسلمان کہہ سکتا ہے؟ جس پر انہوں نے پھر خاص طور پہ کہا کہ کچھ علماء کرام ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں جو کہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں بہت آسانی سے، تو ایسے لوگ خود ہی بروز قیامت جواب دہ ہوتے ہیں، لیکن اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ اس کا مطلب کہیں سے بھی یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے۔ ایگزیکٹلی، میرے خیال سے لوگوں نے یہ ویوز لینے کے لیے ایسی خبریں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا نیکسٹ ڈے جب آپ نے کیا دیکھا اپنے بارے میں سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم پہ؟ بس میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھا ہوں اور تھوڑی دیر میں سب سے پہلے میرے یونیورسٹی میٹ جو ہیں کلاس میٹ، ان کی میرے پاس کال آتی ہے جن کا نام ہے وقاص، اور ان کی کال آتی ہے اور مجھے اتنے ہجوم میں شور شرابے میں ان کی آواز نہیں آ رہی تھی تو میں نے ان کی کال کٹ کر دی، لیکن مجھے تھوڑا سا شک ہوا کہ کوئی تو بات ہے، کیونکہ یہ پروگرام چل رہا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی میڈیا پہ دیکھا ہو تو کس حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ مجھے شک ہی تھا کہ میرے کسی اور پرانے دوست کا میسیج آیا کہ جن کے ساتھ میں نے انٹرنشپ مکمل کی تھی ISPR میں، ان کا میسیج آیا کہ آئی ایم یور ISPR انٹرن میٹ اور بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر جہاں میں ایک والنٹیئرنگ ورک کر رہا ہوں میں، تو وہاں پہ ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں، ان کی وائس نوٹ آئی کہ میں نے ابھی دیکھا آپ کو، بہت مبارک ہو کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر میری میں بہت زیادہ حیران۔ اس کے بعد میری ایک بہت پرانی کلاس میٹ جو کہ 5th کلاس کے بعد ہمارے اسکول چینج ہو گئے تھے، لیکن وہ میرے کانٹیکٹ میں تھیں، شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ، فضائل نام ہے ان کا میرے پاس میسیج آیا، لیکن انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے ساتھ مجھے بھیجا واٹس ایپ پر، انہوں نے کہا از دس یو؟ تب میں دیکھ کے بہت زیادہ شوق ہو گیا۔ اس کے بعد میرا سب سے چھوٹے بھائی، کیا لکھا ہوا تھا اس پوسٹ میں؟ لکھا ہوا تھا کہ ایک ہندو نے اسلام قبول کر لیا اسی وقت، مطلب اسی دوران، جی اسی دوران یہ سب فوراً یہ کر دیا، اور اتنی جلد بازی تھی لوگوں کو کہ انہوں نے میرا نام تک غلط لکھ دیا، لیکن تصویر میری لگا دی مجھے بدنام کرنے کے لیے۔ کیا فیس کرنا پڑا؟ متاثر کس طرح سے ہوئے؟ آپ کی پرسنل لائف، فیملی؟ میری ذاتی زندگی اس طریقے سے متاثر ہوئی کہ جب میں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بہت زیادہ شوق ہوا۔ آخری میرے چھوٹے بھائی نے جب ایک پوسٹ مجھے بھیجی 24 نیوز کے حوالے سے، اور وہ مجھے کہہ رہا تھا، وہ حیران تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ سب کیا دیکھ رہا ہوں میں، واٹس دس؟ تب میں نے دیکھا یار یہ باتیں اٹ مینس اب مجھے اپنے گھر جانا چاہیے۔ تو میرا ڈاکٹر صاحب کے میں نے دونوں سیشنس اٹینڈ کیے تھے۔ پہلا سیشن تھا وہ بہت لیٹ نائٹ تک گیا تھا، آئی تھنک یہ بھی گیا ہوگا، لیکن میرا جو سوال تھا 10:30 11 بجے کے قریب تھا، اور جب میں نے یہ سب دیکھا تو میں زیادہ دیر وہاں رکا نہیں، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب میرے بالکل سامنے تھے اسٹیج پر۔ میں نے اس کے باوجود میں وہاں سے نکل گیا، بائک اسٹارٹ کر کے میں اپنے گھر پہنچا، اور گھر جا کے پھر میں نے فیملی کے ساتھ ہی ان چیزوں کو ڈسکس کیا، لیکن اللہ کا شکر میری فیملی نے مجھے کافی زیادہ سپورٹ کیا۔ لیکن دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں نا، ہم ہر کسی کو اتنی زیادہ کلیئر نہیں دے سکتے ایکسپلینیشن جب تک کوئی ماس میڈیا نہ ہو جو کہ جس کے تھرو ہم سب کو اپنی خبریں نہ بتا سکیں۔ تو بہت سے ریلیٹیوز فیملی میں، خاندان میں، ریلیٹیو میں، آپ کے جو فرینڈ سرکل ہے وہاں پر بہت غلط امپیکٹ جو ہے وہ آپ کی میرے دوستوں نے، جتنے بھی دوست ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور مجھے اب احساس ہوا کہ آئی ایم سچ اے فارچون پرسن، میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں کہ میرے دوستوں نے اسی ٹائم سے بہت زیادہ ایکشن لیا سوشل میڈیا پر۔ میں جہاں کہیں سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ دیکھ رہا تھا، وہاں میں اپنے کسی ایک دوست کو کمنٹس پر لڑتے دیکھ رہا تھا،
کہ یہ غلط خبر ہے, اور اس کے بعد یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ میرے دوستوں کے کمنٹس ڈیلیٹ کر دیے جا رہے تھے. پھر میں نے خود جا کے کمنٹس کیا کہ دیکھیں یہ خبر آپ سے شاید غلط ہو گئی ہے, آپ تھوڑا فیکٹ چیک کریں. کسی نے بعد میں کانٹیکٹ نہیں کیا اس مجھ سے, خبر کو کسی نے درست کرنے کانٹیکٹ کے نہیں لیے؟ کیا, درست کسی نے کانٹیکٹ مجھ سے بالکل نہیں کیا. آپ نے خود بھی کوشش کری؟ میں نے خود کوشش کی. اس کے بعد یہ اسی رات کی بات ہے, اسی لیے میں جلدی گھر گیا تھا. تو ریلیٹیوس کے فون آنے لگ گئے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا سوال غلط تھا, جبھی تو میڈیا ایسی باتیں کر رہا ہے. کیونکہ اب دیکھیں وہی بات ہوتی ہے نا, جب انہوں نے لکھ کر اس قسم کی باتیں لگا دیں کہ کلمہ پڑھا پورا ہجوم اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا, تو یہ غلط امپریشن تو جاتا ہی ہے. تو اس طریقے سے تو مجھے یہ سب چیزیں فیس کرنی پڑی. لیکن میرے دوستوں نے مجھے بولا کہ آپ کو یہاں رکنا نہیں چاہیے, آپ ایسا کریں کہ ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں اور ہمیں بھی دیں تاکہ ہم جگہ جگہ اس کو پوسٹ کریں. تو میں نے ویڈیو اس وقت بنانا بہتر نہیں سمجھا. میرے آئی تھنک لنکڈ ان از اے ویری پاورفل ٹول. تو میں نے لنکڈ ان کا استعمال صحیح طریقے سے کیا. میں نے اس پر صحیح طریقے سے جو باتیں تھیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے پوسٹ ڈالی, اور وہ پوسٹ جو تھی ود ان 3 hours 3 گھنٹوں میں وہ اتنی زیادہ وائرل ہو گئی کہ لوگوں کی جانب سے مجھے بہت زیادہ سپورٹ آیا, اور بہت ہی جلدی مجھے اس کا رسپانس دیکھنے میں آیا. نیوز آرٹیکلس آنے لگ گئے اور مجھے لوگوں نے نیوز آرٹیکلس بنا کے کچھ لوگ آپ کی جو پوسٹ ہے اس پر بھی اور جو ویڈیوز ابھی اور چل رہی ہیں اس پہ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ آپ نے ایتھیسٹ بولا تھا, ایتھیسٹ کا ورڈ کیوں یوز کیا تھا؟ ایگزیکٹلی. تو آپ کی نظر میں ایتھیسٹ کی کیا ڈیفینیشن تھی جو آپ نے اس پرٹیکولر ٹائم پہ وہ الفاظ کا جو ہے وہ چناؤ کیا؟ ایگزیکٹلی. سب سے پہلے میں اسی مدعے پہ آنے والا تھا. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا, میں نے تو ایسا ہرگز نہیں کہا کہ میں ایتھیسٹ ہوں. میں نے تو کہا ریلیٹ کیا کہ میں ایتھیسٹ جیسی زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا, ہم اکثر کہہ دیتے ہیں یار تم کفر کی زندگی گزار رہے ہو, نماز پڑھو. یہی میرا ایک موقف تھا کہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ایتھیسٹ جیسی زندگی گزار رہا ہوں, اور باقی تو سب سامنے ہے. تو یہ ایسا نہیں کہا میں نے کہ میں ایتھیسٹ ہوں. اور میرے نزدیک آئی ایم این ایجوکیٹڈ پرسن, اور میرے نزدیک میں بخوبی جانتا ہوں ایتھیسٹ کا کیا مطلب ہے. لیکن کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت ہجوم میں مجھ سے ذرا الفاظوں کا غلط چناؤ ہوا تھا. جی الفاظ ذہن میں نہیں آئے, کیونکہ آئی تھنک یہ بہت فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ لاکھوں کے مجمع میں میرے اللہ نے مجھے یہ موقع دیا بولنے کا. تھوڑا گھبرا بھی گیا تھا میں, لیکن خیر میں نے بہت کچھ ایکسپیرینس کیا. اور ایتھیسٹ کا مطلب میرے نزدیک میں یہ ہے کہ وہ انسان جو کہ کسی بھی مذہب پر ایمان نہیں رکھتا لیکن وہ سائنس پر یقین رکھتا ہے. اٹ مینس کہ سورج ایسے بن گیا, بادل ایسے بن گیا, ہر چیز کو وہ سائنس سے ریلیٹ کرتا ہے. تو میں جو بنیادیں ہیں اسلام کی یا کسی بھی مذہب کی وہ فالو نہیں کرتا. جی, وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے, ان کے مطابق آخرت کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. اللہ, اس کے رسول, فرشتوں کا استغفر اللہ. ایتھیسٹ کے مطابق کوئی ایسا فینٹیسی لائف جی رہا ہے. جی, استغفر اللہ, اللہ ہم سب کو بچائے. اور مجھ سے منسوب ایسی باتیں مجھے تو ڈر لگتا ہے. بس میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو غلط باتیں مجھ سے منسوب ہو گئی ہیں لوگ ابھی بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کشمکش میں ہیں کہ آپ ہندو تھے, غیر مسلم تھے. ابھی بھی لوگوں کا کانسیپٹ ان کو آخر میں یہی بولنا چاہتا ہوں, آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں یا نہ ہوں, ان دا اینڈ میں نے لاکھوں لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھا ہے, اور وہی لوگ بروز قیامت میری شہادت دیں گے. ایک شہادت میں نے ان کے سامنے دی تھی, کل تو انشاءاللہ وہی لوگ میری شہادت دیں گے. میں نے سب کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ کلمہ شہادت دہرایا ہے, اور میں اس کو بہت بڑی خوش نصیبی سمجھتا ہوں. اب میری ماضی کی زندگی سے ریلیٹڈ وہ کوئی بھی بات بولیں, ہندو تھا, یہ تھا, وہ تھا, ہاں مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں اس پر آواز اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ دیکھیں جو خبر جیسی ہے آپ فیکٹ چیک کریں اور اس کو ویسا ہی پیش کیا جائے. اس کو توڑ مروڑ کے ویوز کے لیے, TRP کے لیے اس خبر کو غلط بنا کر آگے پیش نہ کیا جائے. بس میری تو یہی درخواست ہوگی.